اس وظیفے کو شب معراج کی رات میں پڑھ لیں اور پھر اللہ سے جو چاہے مانگ لیں، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ صرف 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب معراج میں ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو وظیفہ شاید آپ کی زندگی بدل دے اگر کوئی انسان اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرے گا اور اس دعا کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے، اگر کوئی انسان شب معراج کے دن اس دعا کو کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے گی اور وہ جو کچھ چاہے گا، اگر اسے اولاد کی خواہش ہوگی تو اللہ اسے اولاد دے گا، اگر اسے کوئی مصیبت ہوگی تو اللہ اس مصیبت کو دور کرے گا، اگر کوئی پریشانی ہوگی تو اللہ اس کی پریشانی کو ختم کرے گا، کوئی قرض اگر اس کے اوپر ہوگا تو اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالے گا ایسا کہ جس کی وجہ سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی کل ملا کر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اگر کوئی انسان صدق دل سے اس وظیفے کو اور اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ کی ذات سے مکمل یقین ہے کہ اس وظیفہ کو پڑھنے کی وجہ سے اور اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 27ویں شب، یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا تھا۔ اس رات کو لے کر بڑی حدیثیں لوگ پیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شب معراج کی رات میں اس طریقے کے عبادت کرنے سے یہ چیزیں ملیں گی، اس طریقے سے نفل نماز پڑھنے سے یہ ثواب ملے گا۔ یہ ساری چیزیں جو دعوے کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ شب معراج یعنی 27ویں شب کو ہم کون سے اعمال کریں اور کون سی دعا اور کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں جس کی وجہ سے ہماری پریشانی ختم ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ بھی سچ جان سکیں، کیونکہ آج آپ کو کوئی بھی بتا دے گا، کوئی بھی جھوٹی بات آپ تک پہنچا دے گا اور آپ اسے سچ مان لیتے ہیں اور سچ مان کر اس پر عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑھنے کے بعد بھی ان کا فائدہ نظر نہیں آتا، تو پھر آپ بدظن بتانے والوں سے نہیں ہوتے بلکہ بدظن قرآن سے ہو جاتے ہیں، اللہ سے ہو جاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں اخیر تک بنے رہیں اور جو چیزیں بتائی جائیں اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ہماری تمام پریشانی کو ختم کر دے گا، اولاد کی کمی کو دور کر دے گا، مصیبتوں کو ختم کر دے گا، بے حساب اللہ رزق عطا فرمائے گا؟ تو میں بتاتا چلوں کہ 27ویں شب کو یعنی جس رات کو شب معراج ہوئی تھی، اس طریقے کا وظیفے کا ذکر کسی بھی حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ لوگوں کے چوچلے ہیں یا لوگوں کے جھوٹے دعوے ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا کہ دعا کون سی ایسی کی جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ ایسی دعا کا اور ایسے وظیفے کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ایک حدیث ملتی ہے نماز کے متعلق، لیکن اس کو بھی جو ہے بڑے بڑے حضرات نے جو حدیث کے جانکار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بے سند ہے، ایسی حدیث قابل عمل نہیں، یعنی نہایت ضعیف درجے کی حدیث ہے۔ کئی لوگوں نے ایسی حدیث پر کلام کیا ہے جس کے بنا پر وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی۔ تو کیا شب معراج میں کچھ نہیں کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ فائنل کر لینا کہ شب معراج یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا تھا وہ 27ویں شب، یہ فائنل نہیں ہے۔ 27ویں رجب یہ فکس نہیں ہے، بلکہ مختلف تاریخیں ملتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 25 ربیع الاول، بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ تو یہ فکس نہیں ہے، لیکن زیادہ مشہور ہے کہ 27ویں رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج۔ اب چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، کیا آپ اس رات میں کوئی عمل نہ کریں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس رات ہی کو کیا بلکہ تمام راتوں کو اور تمام دنوں کو، چونکہ یہ پورا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، کوئی بھی عمل آپ کریں گے نا، اگر آپ درود بھی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ دعا بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی وظیفہ بھی جو حدیث سے ثابت ہے وہ وظیفہ بھی اگر کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ تو آج سے لے کر شب معراج جو مشہور ہے اس قول کے مطابق تک ہم درود شریف خوب کثرت سے پڑھیں۔ جتنا درود پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار درود کے فضائل بیان کیے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
دوسری حدیث سنن نسائی کے ہے. اس حدیث کے راوی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور تقرب الی اللہ کی طرف اسے 10 درجہ بلندی عطا ہوتی ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور اس کے بعد میں دعا مانگنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو دیے جاؤ گے، مانگو دیے جاؤ گے. یہ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد کہا کہ یعنی جو بھی تم مانگو گے اس کی دعا، تمہاری دعا قبول ہوگی. تو اس طریقے کے درود شریف کے بے شمار فضیلتیں ہیں. یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے اور سنتوں پر عمل کرتا ہے، سنتوں سے محبت کرتا ہے، فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اب اس سے بڑھ کر انسان کی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے. تو خوب کثرت کریں. یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا، پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں جتنا زیادہ آپ درود کی کثرت کر سکتے ہیں درود پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. آپ نے جن جن باتوں کا حکم فرمایا ان باتوں پر عمل کریں، اور جن جن چیزوں سے آپ نے روکنے کو کہا اس سے روکیں. اور خاص طور سے اس طریقے کی جو بے شمار فضیلتیں اور بے شمار وظائف اس مہینے میں بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے سے یہ ملے گا، یہ وظیفہ کرنے سے یہ ملے گا، یہ محض بے بنیاد باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.